نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہماری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہم ہر روز قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور جو ہمارا منہج ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں پر واضح ہے کہ پہلے ہم پارے کے جو بنیادی مسائل ہیں، پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں، اس کا احاطہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا میسر وقت ہو اور جو اللہ رب العزت کی توفیق ہو اتنا اس کے جو موضوعات ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو 8ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ اس میں سورہ مومنون مکمل ہے، اس میں سورہ نور مکمل ہے، اور اس میں سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ یوں یہ 3 صورتوں کا مجموعہ ہے، اس میں 3 صورتیں ہیں، اور کل 13 مضامین ہیں جو اس پارے میں بنیادی طور پہ آئے ہیں۔ 7 مضامین سورہ مومنون میں، 2 مضمون سورہ نور میں، اور 4 مضمون سورہ فرقان کا جو حصہ 18ویں پارے میں آیا ہے اس میں۔ یعنی یہ کل مل کے یوں 13 مضامین ہیں جو 18ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلے ہم اپنا جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کے جو اساسی بنیادی مضامین ہیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں ابتدائی چند منٹس میں، اور پھر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ پہلا موضوع جو 18ویں پارے میں بیان ہوا وہ سورہ مومنون میں بیان ہوا، اور وہ استحقاق جنت کی 7 علامات تھیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو کسی مسلمان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں۔ استحقاق جنت کے حوالے سے 7 علامات بیان ہوئی۔ میں نے عرض کی تھی کل بھی کہ پچھلے پارے میں 4 علامات بیان ہوئی تھیں، اس سے پہلے بھی مختلف علامات بیان ہوئیں، اور مختلف عنوانات کے تحت کہیں پر مومنین کا عنوان کہ اللہ کے نزدیک مومن کون ہے، کہیں پر صالحین کا عنوان، کہیں پر جنت کے حقداروں کا عنوان، کہیں پر کاملین کا عنوان۔ تو یہ عنوان بدلتے رہتے ہیں، اس کے نیچے نشانیاں بدلتی رہتی ہیں، علامات کی تعداد بھی بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کی روح اور اس کا کرکس ایک ہے، وہ اخلاص ہے، وہ اطاعت ہے، وہ فرما برداری ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو پہلا جو موضوع ہے وہ استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئی۔ ان میں پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے نماز میں خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تیسری صفت ہے اعراض عن اللغو، فضول باتوں سے صرف نظر کرنا، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرنا۔ چوتھی جو نشانی ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ 5ویں ہے پاک دامن رہنا، گناہوں سے بچ کے رہنا اور نفس کی وارداتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ 6ٹھی نشانی ہے امانت داری۔ 7ویں نشانی بیان کی گئی نماز کی حفاظت کرنا۔ یعنی یہ 7 نشانیاں جس کے اندر ہوں، ایمان، نماز میں خشوع اور خضوع، اعراض عن اللغو، فضول باتوں سے بچنا، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری اور نماز کی پابندی، تو گویا اللہ کے حضور اور اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جنت کا مستحق ہے۔ دوسرا موضوع تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پارے میں جو ہمارا 17واں پارہ ہم نے اس میں بیان کیا تھا کل، اس میں تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان ہوئے تھے۔ یہاں 9 مراحل بیان ہوئے ہیں کہ انسان مٹی تھا پہلا مرحلہ، پھر اس سے وہ ایک نطفہ اور ایک قطرہ بن گیا، وہ دوسرا مرحلہ، تیسرا پھر اس سے جمع ہوا خون بن گیا، پھر چوتھا اس سے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، پھر 5واں وہ ہڈیاں اس کے اندر آ گئیں، 6ٹھا پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، 7واں کہ وہ مکمل ایک انسان اور وجود بن گیا، 8واں
پھر وجود پورا جب متشکل ہو گیا کہ انسان کی شکل میں اس کا تولد ہو گیا، تو اس کے بعد پھر زندگی گزار کے وہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے، اور پھر 9واں دوبارہ زندگی، یعنی تخلیق انسانی کے مراحل میں برزخ کی زندگی کو یہاں پر اور موت کو شامل کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ تخلیق کے امور تخلیق اور امر تخلیق کا حصہ ہے کہ یہ تخلیق عارضی ہے۔ یہ پیغام ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے تخلیق کے مراحل میں اس کو شامل کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے توحید کا، کہ توحید سورت کے آغاز میں توحید کے یہاں پر 3 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک آسمانوں کی تخلیق، دوسرا بارش اور غلہ، بارش کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا اور پھر زمین سے غلہ کا نکلنا، تیسرا جانور اور ان جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع، یہ بیان ہے۔ چوتھا موضوع جو اس پارے میں آیا ہے وہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے کچھ قصے اور واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی کشتی کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر 5واں نیک لوگوں کی 4 صفات۔ اب دیکھیے اس سے پہلے آیا تھا استحقاق جنت کے، جو جنت کے مستحق ہیں ان کی صفات، تو کیا نیک الگ ہوں گے اور استحقاق جنت الگ ہوگا؟ یہی میں بتا رہا تھا، اور میں ہر روز دروس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی قرآن مجید کا نظم ہے کہ وہ ایک چیز مختلف طبیعتوں، مختلف مزاجوں، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو مد نظر رکھ کے اصل روح ایک کو قائم رکھتے ہوئے انداز بدل کر اور پلٹ کر وہ چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں تاکہ انسان ہدایت حاصل کر لے۔ تو یہاں نیک لوگوں کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تیسری صفت کیا ہے کہ وہ شرک خفی اور شرک جلی دونوں نہیں کرتے۔ شرک جلی تو شرک عام ہے اور شرک خفی ریاکاری ہے، ریاکار نہیں ہوتے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ 4 علامتیں، ایمان لاتے ہیں، ڈرتے ہیں، ریاکاری اور شرک ظاہری اور باطنی نہیں کرتے، اور نیکیوں کے باوجود دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ یہ 5واں موضوع تھا اس پارے کا۔ 6واں موضوع جو اس پارے میں ہے وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے اور منکر ہیں، ان منکروں کے انکار کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ تو بہت ساری وجوہات بیان کریں گے کہ ان کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اصل وجہ یہ ہے کہ جو حق بات آپ لے کر آئے ہیں اور جو حق بات آپ نے فرمائی ہے، وہ حق بات ان کی خواہشات کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا باقی سب حیل و حجت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے مفادات سے اور ان کی جو خواہشات نفسانی ہیں اس سے ٹکراتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ آپ کے احکامات کو نہیں مانتی اور اللہ کے احکام کو جھٹلا رہی ہیں۔ اس کے بعد 7واں موضوع آیا ہے قیامت کا، کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ بیان ہوا۔ ان 7 امور کے بیان پر سورہ مؤمنون کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ نور میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ نور میں 2 باتیں بیان ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک، سورہ نور میں آداب زندگی اور احکام زندگی، بڑے خوبصورت اور شاندار احکام بیان ہوئے ہیں، 16 احکام بیان ہوئے ہیں، پہلا موضوع۔ اور دوسرا موضوع اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئیں سورہ نور میں۔ تو جو 16 احکامات بیان ہوئے ہیں اس کو میں مختصر ابھی بتا دیتا ہوں، آگے پھر ہم اس کی تفصیل سے بات کریں گے کہ زانی اور زانیہ اس کی سزا 80 کوڑے، یعنی یہ جو غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ اگر کوئی ہوں تو اس کی سزا 80 کوڑے۔ اس کے بعد بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا جائز نہیں، یعنی ایک بالکل بسری ہے کہ ایک عورت ایسی ہے یا ایک مرد ایسا ہے، تو عورت ایسی ہے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو نکاح کے لیے چنے، اور اگر مرد ایسا ہے تو عورت کے لیے جائز نہیں۔ تیسرا حکم، عاقل بالغ اور پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یا وہ 4 گواہ پیش کرے گا، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھا جو حکم ہے وہ میاں بیوی کے لیے ہے کہ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا معاملہ ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں یہ معاملہ ہو جائے
کہ بیوی میاں کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ یہ بدکار ہے، یا میاں بیوی کے بارے میں، اس پر پھر قرآن نے لعان کا حکم دیا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ پانچواں حکم جو پانچواں یہاں پر بیان ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر جو منافقین نے بہتان لگایا تھا، ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں پر، اللہ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور پھر آگے کئی آیات میں ان منافقین کی مذمت کی، اور پھر آپ کی برات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور آپ کائنات کی واحد ہستی ہیں جس کی برات کے لیے وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد چھٹا حکم، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے سے روکا گیا، اور اجازت لے کر اور سلام کر کے داخل ہونے کا حکم۔ پھر ساتواں حکم، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم، یہ پوری معاشرت اور اس کے اندر ہے اس صورت میں۔ پھر آٹھواں، نکاح کی ترغیب۔ پھر نواں حکم جو یہاں پر بیان ہوا وہ غلام یا باندی جو پچھلے دوروں میں ہوا کرتی تھیں اس سے متعلق ہے کہ ان کی آزادی حاصل کرنے، اگر وہ آزادی حاصل کرنا چاہیں اور وہ بعض شرائط پر تم سے معاہدہ کر لیں تو ان سے معاہدہ کر لو۔ 10واں حکم، باندیوں کو اجرت کے بدلے میں زنا پر مجبور کرنا، اس سے روکا گیا ہے، عرب میں یہ رواج تھا۔ 11واں، چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم دیا گیا 3 اوقات کا، کہ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ہوتے ہیں کہ انسان ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں ایزی ہوتا ہے، تو جب گھر میں داخل ہوں تو خصوصی اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس کے بعد 12واں حکم، بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ وہ جب دوسروں کے اپنے گھر میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں، اور اجازت کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، پوچھنے کا، ہلکی سی کھانسی کر کے، دروازہ نوک کرنے کا، جو بھی ہو سکتے ہیں۔ 14واں حکم، گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے کا حکم، کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ 15واں جو حکم نازل ہوا وہ اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ آپ اجتماعی دوستوں میں بیٹھے ہیں، 4 5 10 لوگ ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کسی موضوع پر، تو اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں۔ 16واں حکم جو بیان ہوا اور آخری حکم وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ بلائیں، ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ جیسے دوسروں کو بلاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے بشریت اور افضلیت کا موضوع قرآن پلٹ پلٹ کے لا رہا ہے، کہ اگر رسول بشر اور عام بشر جیسے ہوتے تو قرآن یہ پورا کا پورا موضوع ہے قرآن کا، کہ ایسے نہ بلاؤ جیسے عام لوگوں کے بلاتے ہو۔ تو اگر عام لوگ ہوتے تو عام لوگوں کی طرح بلانا چاہیے تھا، اور اس سے روکنا کیوں تھا؟ تو اللہ نے سختی سے روکا کہ خبردار اس کو اس طرح نہ بلاؤ۔ اگر رسول کو اس بے ادبی سے اور اس بے تکلفی سے بلاؤ گے جس بے تکلفی سے عام انسان کو بلاتے ہو، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا موضوع تھا 16 احکام جو سورہ نور میں تھے۔ اس کے بعد سورہ نور کا دوسرا موضوع ہے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئیں۔ وہ 3 مثالیں ہم اپنے مقام پر بیان کریں گے۔ اس کے بعد 18ویں پارے میں ہم سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی توحید، دوسرا قرآن کی حقانیت، تیسرا رسالت، اور چوتھا قیامت۔ توحید کے حوالے سے جو بیان ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ کافروں کے قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط فہمیاں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخلیق کردہ سمجھتے ہیں، ایک یہ ان کی غلطی بیان کی گئی، اور دوسری یہ کہ جس میں کچھ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ تعاون بھی کیا، یعنی کچھ نے کہا اور باقی ساتھ مل گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو کسی سے لکھوا لی گئی ہیں۔ یہ 2 پہلو بیان کر کے اللہ نے اس کا رد کیا کہ نہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ آپ کا اپنا کوئی قول ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور نہ یہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تیسرا پہلو جو بیان ہوا رسالت کا، وہ رسالت کے حوالے سے ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے وہ پھر پلٹ کے موضوع آ رہا ہے، بشر نہیں ہو سکتے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے، اور وہ کہتے تھے کہ اول تو انسان نہیں بشر ہونا، فرشتہ ہونا چاہیے نبی، اور اگر ہو بھی صحیح انسان تو پھر مالدار، کوئی چودھری ٹائپ بندہ، کوئی وڈیرا جس کا جو فائنینشلی اسٹرانگ ہو وہ ہونا چاہیے۔ یہ تصور تھا ان کا،
آپ اندازہ کریں کہ تصور کے اندر کتنا گھٹیا پن تھا کہ کسی غریب کو یا کسی متوسط طبقے کا بندہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا تصور تھا جو قرآن سے ماخوذ ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی۔ اور آخری موضوع جو اس پارے کا ہے وہ قیامت سے متعلق ہے کہ روز قیامت کافروں کے جو مشرک تھے، بت تھے، ان کے معبودان باطلہ بت تھے، ان سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ رستے سے خود بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ان کی غفلت کا اقرار کریں گے کہ یہ سب کچھ انہوں نے خود کیا، اور پھر کافروں کو اپنے معبودان باطلہ کے اقرار کے بعد اور ان کی طرف سے جھٹلا دینے کے بعد سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ یہ 18ویں پارے کے جو بنیادی کچھ موضوعات تھے جس کا ہم نے احاطہ کیا۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا آغاز سورہ مومنون سے ہوتا ہے، سورہ المؤمنون۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے زیادہ تر۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 نشانیاں بیان کی گئیں، اور بیان کر کے کہا گیا کہ ان 7 نشانیوں والے وہ ہیں جو حقیقی جنتی ہیں۔ یعنی اگر ہم جو جنت کے حصول کے خواہش مند ہیں وہ چاہیں کہ جنت کا کوئی ایک مطلب کیٹاگوریکل اور فیکٹس اینڈ فگرز میں 2 × 2 4 کی طرح گن کے کوئی بتا دے کہ یہ 7 کام، یہ 4 کام، یہ 5 کام کوئی کرے تو جنت کی ضمانت ہے، تو قرآن نے ضمانت دی 7 کاموں پر۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ سچا ایمان جو ریا اور نفاق سے پاک ہو، مومن ہو۔ دوسرا، نماز میں خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاؤ۔ تیسرا یہ کہ فضول چیزوں سے، فضول قول سے، فضول فعل سے، فضول عمل سے اپنے آپ کو دور کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھا فرمایا کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو، ڈنڈی نہ مارو کہ اتنا مال اللہ نے دیا اور آخر پہ 4 جناب تقسیم کر کے 4 بیگ تقسیم کر دیے اور 4 راشن تقسیم کر دیے، اور کوئی حساب و کتاب نہ کیا اصل بنتا کتنا تھا، اور اپنی مرضی کا تھوڑا سا خیرات اور صدقہ کر دیا اور سمجھ لیا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ نہیں، اس پر تنقید کی کہ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کو نکالو۔ 5واں، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ 6واں، کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرو اور وعدوں کو پورا کرو۔ 7واں، نمازوں کی حفاظت کرو اور وقت کا بھی لحاظ رکھو اور آداب اور ارکان صلاۃ کا بھی لحاظ رکھو۔ یہ 7 علامات، یہ 7 نشانیاں بتائیں، اور فرمایا کہ یہ 7 صفات وہ ہیں جو اہل جنت کی صفات ہیں۔ اگر کوئی خود کو مستحق اور استحقاق جنت کا استحقاق رکھتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی مستحق ہو جنت کا، تو وہ ان 7 چیزوں پر عمل کرے۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت کا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا موضوع 18ویں پارے میں قرآن کی عظمت کا موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن نے شکم مادر میں انسان کے وجود کے مراحل جو شکم مادر میں جن مراحل سے انسان کا وجود گزرتا ہے اس کو کئی 100 سال پہلے، 1450 سال پہلے تفصیل سے بیان کر دیا، جب کوئی عرب اور عجم کا کوئی بڑے سے بڑا شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ان تحقیقات پر جدید سائنس کے بہت سارے معاملات کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان ہوئے یہاں پہ، تکوینی دلائل کہ 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجائبات اور مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا کہ کون ہے جس نے یہ 7 آسمان بنائے، پھر ان آسمانوں کے اندر جو عجیب اور غریب مخلوقات ہیں وہ عجائبات کون ہے، اس کا خالق وہ اللہ ہے۔ پھر دوسرا بتایا کہ بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات، پھلوں کا، پھولوں کا اور رزق کا پیدا ہونا کون ہے جو یہ کرتا ہے، فرمایا اللہ ہے۔ یعنی 3 تکوینی دلائل یہاں پر توحید کے بیان ہوئے۔ اور تیسرا بیان کیا کہ چوپایوں اور ان کے اندر جانور جو ہیں ان کے اندر دودھ، گوشت، اون اور علاوہ اس کے بار برداری، سفر، سواری، جو فوائد اللہ نے رکھے وہ تمام فوائد بیان ہوئے۔ یعنی 3 قسم کے ان کے فوائد، 3 قسم کے دلائل بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کا بیان کیا۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع یہاں پر بیان ہوتا ہے 18ویں پارے میں، وہ سب انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک تھا، اسلام تھا، تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی۔ وہ کوئی نبی ہو، سب کا اصل جو دعوت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی اطاعت کی جائے،
اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، آخرت کے لیے خود کو تیار کیا جائے، اور ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے آخرت میں جس سے پکڑ ہو، جس سے گرفت ہو، ایسے کام نہ کیے جائیں۔ یہ تمام معاملات بیان کر کے ان انبیاء کے اللہ نے بتا دیا، قرآن میں بتایا کہ یہ انبیاء کرام آتے تھے، یہ تعلیم دیتے تھے۔ انبیاء کرام یہ تعلیم دے کے جب چلے جاتے تھے، دنیا سے تشریف لے جاتے، ان کا وصال ہو جاتا، تو جو ان کے امتی تھے وہ راہ حق سے بھٹک جاتے تھے، اور ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ جاتے تھے، اور ہر گروہ اپنے حال میں ایک عجیب تصور رکھتا تھا اور مست ہوتا تھا، اور ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا تھا۔ یہ وہ مسئلہ ہے سامعین کرام کے دل لرزتا ہے اور زبان بھی لرزتی ہے کہ یہ بات کی جائے کہ کیا ہم بھی اس کا شکار تو نہیں ہے، گروہ بندیوں کا، طبقہ بندیوں کا، مسلکوں کا، فرقہ بندیوں کا ہم بھی شکار تو نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے اس فرقہ بندی اور اس فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس پر بھی فرما دیا، اور فرمایا کہ ان اختلافات کے حل کی صرف ایک صورت ہے کہ قرآن، کتاب و سنت، قرآن اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہر شے پیش کرو۔ جو ان کے ساتھ مطابقت رکھے وہ حق ہے، اس کو قبول کر لو، اور جو ان سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو۔ جو اس روش پر چلو گے تو وحدت بھی قائم رہے گی، حق پر بھی رہو گے، اور کسی قسم کی تفرقہ پرستی تمہارے اندر نہیں در آئے گی۔ اس کے بعد مومنین کی 4 صفات بیان ہوتی ہیں، اگلا موضوع ہے جو اس پارے کا۔ مومنین کی 4 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ عذاب کیا ہے؟ کوئی گناہ کی طرف خیال جائے، کوئی برے کام کی طرف خیال جائے، کسی حق تلفی کی طرف خیال جائے تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ وہ رک جاتے ہیں۔ کیوں رکتے ہیں؟ چونکہ ان کو اللہ نے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حکم ہے، جو شریعت الہیہ ہے، نبی کے ذریعہ آئی ہے، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، خالص، مخلص، اور ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور کسی بھی عمل سے اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ اور چوتھا یہ کہ ان میں احسان کی صفت ہوتی ہے، اور احسان کیا ہے؟ جو کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے۔ تو مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ احسان پر چلتے ہیں اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع یہاں پر بیان ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا مذاق بنانے والے جو لوگ تھے اور قرآن کا استہزاء کرتے تھے اور حق بات کا استہزاء کرتے تھے، ان کے 3 اسباب قرآن نے بیان کیے کہ وہ سرکشی کیوں کرتے ہیں اور وہ کیوں اس ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلا سبب جو قرآن نے بیان کیا، اور آپ دیکھیے جو بھی باطل پرست ہوتے ہیں کسی بھی دور میں، کسی بھی حوالے سے، ان میں کم و بیش یہی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے اور غور و خوض سے کام نہیں لیتے، اور محض لگی لپٹی سے فلاں نے کہا، اور پھر وہ بھی اسی کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بتائی۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ محض، اگر یہ معاملہ نہیں ہے کہ غور و خوض کا، تو پھر ان کے دل میں حسد یا بغض کا کوئی پہلو ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ بغض ان کو حقیقت کو ماننے نہیں دیتا۔ یہاں پر وہ حقیقت کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن بغض وہ آڑے آ جاتا ہے اور حقیقت کو نہیں مانتے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا بغض ان کو لے گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا نبی، یہ بنی اسماعیل سے تشریف لے آئے، لہٰذا ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے اہل کتاب۔ تیسرا سبب جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ اے محبوب یہ جو مرضی کہیں، یہ کبھی آپ کے لیے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کریں، جو مرضی کہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ جو آپ پیغام لائے ہیں اور جو حق بات آپ لائے ہیں یہ بات ان کی خواہشات سے ٹکراتی ہے، ان کے مفادات سے ٹکراتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حق جب مفادات سے ٹکرائے اور خواہشات سے ٹکرائے تو ان خواہشات کا کلا کما کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور ان مفادات کو چھوڑ دیا جائے جن مفادات اور جن خواہشات کا حق سے ٹکراؤ ہو۔ یہ 3 وجوہات بتائیں کہ وہ کیا کرتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے دعوت میں، اس کے بعد وہ محض بغض اور عناد کا شکار تھے، اور تیسرا بتایا کہ آپ کی تعلیمات، حق تعلیمات ان کی خواہشات سے بھی ٹکراتی تھی اور یہ تعلیمات ان کی جو مفادات تھے ان سے بھی ٹکراتی تھی۔ اس کے بعد یہاں یہ موضوع ختم ہو رہا ہے۔ اگلا جو موضوع قرآن مجید کا یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی قیامت کے دن۔ یہ موضوع اس سے پہلے بھی کئی پاروں میں آ چکا ہے۔ ایک سعید سعداء، دوسری شقی اشقیاء، بدبخت اور نیک بخت، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔
دو ہوں گے، نیک بخت وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، نیکیاں کثرت سے ہوں گی، اور بدبخت وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ تو وہ وہاں پر کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں لوٹ جاتے، یہ بار بار قرآن میں آیا، کاش ہم دنیا میں لوٹ جاتے اور نیک کام کرتے، لیکن ظاہر ہے ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، نہ وہ لوٹ سکیں گے، نہ یہ اللہ کا امر اور نظام ہوگا کہ وہ لوٹیں۔ تو انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ان سے کچھ سوال ہوں گے، اللہ کچھ سوال فرمائیں گے، پوچھے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم زندگی میں دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ وہ بتائیں گے کہ ہم زندگی میں ایک روز یا اس سے کچھ کم وقت رہیں۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ وہاں تو تم بہت ہی کم رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے، یعنی تمہارے پاس کچھ عقل اور فہم ہوتا اور تم جان لیتے کہ وہ دنیا جس میں تم کہہ رہے ہو کہ رہنے کا اندازہ ایک دن یا کچھ دن کا ہے، اس کے بدلے میں تم نے ہمیشہ کی گمراہی خرید لی اور میری نافرمانی کی۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک بڑی اہم بات اور بڑا اہم واقعہ نقل کیا ہے، ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بھیج چکا ہوگا تو پھر اللہ ان سے سوال کرے گا کہ اہل جنت تم یہ بتاؤ کہ تم زمین پر کتنا عرصہ رہے؟ تو اہل جنت بتائیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم زمین پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں مبارک ہو کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ جو تمہیں ملا یہ تم نے بہت اچھا گزارا، تم نے اچھی تجارت کی، میری فرما برداری کی، لہٰذا میری رحمت اور میری رضا کو پا لیا اور اب جنت میں ہو، اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے۔ پھر اہل دوزخ سے اللہ مخاطب ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ وہ یہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا کہ باری تعالیٰ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم کتنے برے ہو کہ تم نے ایک دن یا کچھ حصے کے لیے یہ ہمیشہ کی زندگی قربان کر دی اور خراب کر دی اور میری ناراضگی اور میری نافرمانی کو مول لیا۔ اب تم جہنم میں ہو، لہٰذا اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اس بارے پر یہاں مضامین یہ جو چل رہے ہیں، اس میں آخر پہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک دعا سکھائی ہمارے لیے کہ ہم نبی کے واسطے سے یہ دعا ہم تک پہنچی، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا پر یہ سورت اپنے اختتام پر پہنچتی ہے، سورہ المؤمنون۔ اس کے بعد ہم سورہ نور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کو جو اس کا نام ہے، وجہ تسمیہ جو اس کو سورہ نور اس کا نام کیوں ہے، اس کے حوالے سے 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں لفظ نور آیا ہے اللہ نور السماوات والارض کے حوالے سے، تو اس لیے اس کا نام نور ہے۔ دوسرا بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس کے اندر جو اجتماعی زندگی کے آداب اور فضائل اور حقوق اور قواعد دیے گئے ہیں کیا خوبصورت اور شاندار ہیں، گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ زندگی کو منور کر دیتے ہیں اور نور سے بھر دیتے ہیں، اس لیے سورت کا نام نور ہے۔ تو جو بھی ہو دونوں باتیں درست ہیں کہ ایک تو اس کے اندر لفظ بھی آیا نور کا، اور دوسرا یہ سورت جو احکامات رکھتی ہے، سبحان اللہ، عملی زندگی کے حوالے سے کیا ہی شاندار احکام ہیں۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان ہے کہ حضرت عائشہ خواتین کو جب تعلیم دیتی تو ان کو عفت، عظمت اور گھریلو معاشرتی احکام کے بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی بھی تعلیم دیتی تھی۔ تو سورہ نور اہم ترین ہے معاشرتی، خانگی، آئلی اور خاندانی زندگی کے لیے۔ اب اس کے احکام اور آداب کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کے اندر نہایت شاندار اور جو بنیاد بن سکتے ہیں صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے کے قیام کی، وہ احکام نازل ہوئے۔ اس میں پہلا اور دوسرا، پہلے 2 احکام زنا کی سزا اور زانیوں کے حکم کے بیان پر ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہوگی، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر حدیث متواترہ سے جو ثابت ہے ان کو رجم کر دیا جائے گا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ۔ یہ پہلے 2 احکام تھے۔ تیسرا حکم جو اس میں آیا وہ حکم حد قذف کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر
زنا کی تہمت لگا دے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک تماشا ہے، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، جس سے اختلاف ہوتا ہے، نہ کسی کی بیٹی کا لحاظ، نہ کسی کی بہو کا لحاظ، نہ کسی کی ماں کا لحاظ، نہ کسی کی بہن کا لحاظ، مطلب ایسا معاشرہ شتر بے مہار ہو چکا ہے کہ جس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، جس سے مخالفت ہے، جس سے نہیں بنتی، بس ان کے کردار پہ بات اور پتہ عقل تک نہیں کہ اللہ کے حضور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنے کوڑے ہیں جو ہمارے ذمے کے اکٹھے ہو رہے ہیں اور آخرت میں اکٹھے پڑیں گے ہم پر۔ تو بتایا گیا کہ حد قذف، اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کسی پر تہمت ہرگز مت لگائیں اور تہمت سے بچیں۔ چوتھا حکم لعان کا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، اور اگر تو گواہ ہوں تو پھر تو معاملہ ثابت ہو گیا، اور پھر وہ چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کر دیں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی اس طریقے سے۔ 5واں حکم جو بیان ہوا وہ واقع افک ہے۔ افک جھوٹ، بہتان، افتراء کو کہتے ہیں، اور یہ وہ واقع افک ہے جو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے گھڑا اور آپ پر تہمت لگائی، اور یہ بہت بڑی جسارت تھی، بہت بڑی جسارت کہ زوجہ رسول پر کوئی تہمت لگائی، اور یہ منافقین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے 10 آیات میں اس واقعہ کا بیان کیا سورہ نور میں، پھر 10 آیات کے بعد ان آیات میں منافقین کی مذمت بھی سختی کے ساتھ کی، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ خبردار اس قسم کی بہتان تراشی اور الزام جوئی کا حصہ ہرگز نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عظمت کا اعلان کیا۔ اور تاریخ انسانی میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ شاید وہ واحد عورت ہیں جن کی پاک دامنی پر قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ نے براہ راست جبرائیل کے ذریعے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور منافقین کو ایک طرف کر دیا اور ان کی مذمت کی۔ یہ 5واں حکم تھا۔ 6ٹھا حکم جو اس صورت میں آیا ہے اور اس پارے میں اب صورت نور کے ضمن میں جو 6ٹھا حکم آیا ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے، اور فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت ہرگز نہ داخل ہو۔ کیسے شاندار اور معاشرتی احکام ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں مت داخل ہو، اور مستحب یہ ہے کہ اجازت لے اور اجازت سے پہلے سلام بھی کر لیا کرے۔ 7واں حکم جو بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ آیت کی ترتیب دیکھیے کہ ایمان والے مردوں کا حکم پہلے ہے اور ایمان والی عورتوں کے لیے بعد میں ہے، یعنی حکم اپنی امپلیمنٹیشن میں تو برابر ہے، لیکن یہ محض عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دونوں کے لیے بیک وقت حکم ہے۔ یہ حکم بیان ہوا 7واں۔ اس کے بعد 8واں حکم کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں، یعنی بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہیں، تو ان کا نکاح کر دو۔ یہ جو 8واں حکم ہے یہ نکاح آسان کرو اس کے گرد گھومتا ہے کہ نکاح کو فروغ دو اور زنا کے دروازے بند کرو، جتنا ہو سکتا ہے بدکاری کو روکو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی ترغیب دی گئی، اب تو نہیں ہے، پرانے دور میں ہوتی تھی۔ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنا مشکل کر دیا گیا ہے، کتنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل فینومین ہے کہ جب آپ نکاح کو مشکل سے مشکل تر کرتے جائیں گے تو پھر بدکاری آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی اور اس کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ یہ 8واں حکم تھا۔ اس کے بعد 9واں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں کہ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے ان کے ساتھ جو معاملہ تھا کہ جنگی قیدیوں کو، لونڈیوں کو غلام بنا کے لایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ نہایت ظلم اور بربریت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کر کے ان کو اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کے اندر انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کو قطعی حرام قرار دیا، اس کا دروازہ بند کیا، ان کے حقوق مقرر کیے کہ وہی کھاؤ جو ان کو کھلاتے ہو، جو ان کو کھلاتے ہو وہ تم کھاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، گویا کہ ان کو اپنے برابر کے حق دو، اور پھر حوصلہ افزائی کی مختلف انداز میں ان کو آزاد کرنے کی۔ مثلا
اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرو، اس کا بہت بڑا اجر بیان کیا۔ پھر مختلف گناہوں کے کفاروں کے طور پہ ان کو آزاد کرو، یوں کفاروں کے ساتھ اس کی آزادی کو جوڑ دیا، یعنی مختلف طریقے اپنائے تاکہ اس چیز کو خاتمہ کیا جائے اور اس کو کلیتاً غلامی سے آزادی کے اندر تبدیل کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ ایک اہم ہدایت تھی کہ جو غلام یا لونڈیاں کچھ پیسے دے ادا کر کے اپنے مالکوں سے معاہدہ کر کے آزادی کا کر لیں کہ اتنی رقم عوض ہم کما کے دیں گے اور دیں گے، اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے، تو ان سے وہ معاہدہ کرو۔ اس معاہدے کو مکاتبت کہا۔ یہ 9واں حکم تھا۔ اس کے بعد 10واں حکم زمانے جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کی گئی کہ لوگ جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو رکھ لیتے تھے اور ان سے جبراً زنا کرواتے تھے اور اس کی آمدن سے اپنا بزنس بناتے تھے، یہ ان کا بزنس تھا۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ یہ کام کرتا تھا وہاں پہ مکہ میں، مدینہ میں۔ اس کی بالکل حرام کر دیا گیا کہ ایسا کام نہیں کیا جا سکتا، اس سے روکا گیا۔ یہ 10واں حکم تھا۔ اس کے بعد یہ 10 حکم بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے یہاں پر 3 مثالیں بیان کی۔ کل یہ 16 احکامات ہیں، درمیان میں 3 مثالیں آ گئی، تو ہم ان 3 مثالوں کو آخر میں لیں گے، پہلے احکام کی ترتیب کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ 10واں حکم تھا جو یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد جو 11واں حکم ہے وہ یہ بیان ہوا کہ گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز فجر سے پہلے، چونکہ وہ بھی سونے کا وقت ہے، دوپہر کے بعد چونکہ وہ بھی آرام کا وقت ہے، اور عشاء کے بعد وہ بھی آرام اور خلوت کا وقت ہے، ان اوقات میں کمروں میں آئیں، گھروں میں آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ یہ 11واں حکم تھا۔ پھر 12واں حکم کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ گھروں میں آئیں تو اجازت لیں۔ یہ مینرز ہیں جو اسلام سکھاتا ہے، اجازت لیں یا کسی بھی طریقے سے اپنے آمد کی خبر کر دیں تاکہ اندر اگر کوئی خاتون بے تکلفی کی حالت میں بیٹھی ہیں تو وہ اٹینٹیو ہو جائیں، ان کو اطلاع ہو جائے، بس یہ مقصود ہے۔ وہ مثلا اس کا 100 طریقے ہو سکتے ہیں، دروازہ نوک کر کے، باہر سے سلام کر کے، ہلکی کھانسی کر کے، کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 13واں حکم جو اس صورت میں بیان ہوا اور اس بارے میں وہ یہ کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اب ان سے کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، نکاح کی عمر میں نہیں ہے، تو وہ اگر پردے کے جو ظاہری احکام ہے، سخت پردہ جو کہا گیا نگاہیں نیچی رکھو اور سینے ڈھانپ کے رکھے اور تمام جو لوازمات بیان کیے گئے، اگر وہ اس کی پابندی نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ فتنے کے اس دور سے گزر چکی ہیں، ان کے لیے رعایت بیان ہوئی۔ یہ 13واں حکم۔ اس کے بعد 14واں حکم بیان ہوا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ اس کے بعد 15واں حکم یہ بیان ہوا کہ جب تم کسی سے اجتماعی مشورہ وغیرہ کہ کسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں پر کوئی اجتماعی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، دوست احباب بیٹھے ہیں، تو بغیر اجازت نہ اٹھ جاؤ، یہ غیر مناسب ہے، معجوب لگتا ہے۔ اور 16واں جو ادب بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ ادب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جا کے یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 16 آداب بیان ہوئے، اور وہ ادب رسالت معاب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو بلانے کا ادب سکھایا گیا۔ آپ دیکھیے کتنی باریک چیز حضور علیہ السلام سے متعلق قرآن ایک ایک چیز زیر بحث لاتا ہے، یعنی حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے اس کا بھی ادب، اور یہ بتا دیا کہ کیسے نہیں کرنا ہے، یعنی دونوں پہلو بیان ہوئے کہ خبردار اس طرح نہ بلاؤ جس طرح دوسروں کو بلاتے ہو، عام آدمی کو بلاتے ہو، اس طرح بلانے میں بے تکلفی ہو سکتی ہے، اس طرح بلانے میں بدتمیزی کا پہلو بھی آ سکتا ہے، بندہ بے تکلف ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں بتایا کہ خبردار اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھو، ادب کے ساتھ بلاؤ، دھیمی آواز سے بلاؤ، اس طرح سے بلاؤ کہ تمہارے بلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادب کے دائرے میں رہ کے جس طرح کے غلام آقا کو بلاتا ہے، جس طرح کے امتی نبی کو بلاتا ہے، ان تقاضوں کا لحاظ رکھ کے حضور علیہ السلام کو بلاؤ۔ یہ 16 احکام تھے جو اس بارے میں بیان ہوئے۔ اب اس کے درمیان میں 3 مثالیں آئی تھیں جو ہم نے چھوڑ دیں، اور توحید کے حوالے سے 2 باتیں آئی تھیں جو ہم نے چھوڑ دیں، اس کا ہم بیان کر کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ 3 چیزیں جو 3 مثالیں یہاں پر بیان ہوئیں وہ کیا تھیں؟ وہ 3 مثالیں، ان میں سے ایک مثال اہل ایمان کی تھی اور اہل یقین کی، اور 2 مثالیں اہل کفر اور اہل باطل کی تھیں جو یہاں پر بیان ہوئی۔ پہلی مثال میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس سے چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی چراغ جو جلتا ہے اور اس کے اندر سے نور نکلتا ہے،
تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے مومن کے نور کے ساتھ، جو مومن کے دل میں نور ہوتا ہے، اور جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں وہ چراغ رکھا ہوا ہو، جو مومن کے نور سے جس کی تشبیہ دی گئی، اور وہ قندیل کسی تاکچے میں پڑی ہوئی ہو تاکہ اس کا نور معین جہت میں اور خاص سمت میں جہاں اس کی ضرورت ہو چلتا رہے، اور اس میں جو چراغ ہے، اس چراغ میں جو تیل ہے استعمال ہو رہا ہے، وہ زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی یہ چمکتا رہتا ہے۔ یعنی پہلی جو تمثیل بیان ہوئی کہ وہ مومنوں کے دلوں کا جو نور ہے، اس کی چراغ کی روشنی سے اس کو ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا، یہ اس کی پہلی تمثیل تھی۔ اور یہاں پہ حاصل یہ ہے کہ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، جو مومن صالح ہے، جو فطرت انسانیت پر ہے، چونکہ ہر ایک فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو فطرت انسانیت ہے یہ بھی۔ اور حضرت یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے حق کو پہچانتا ہے، کیونکہ اس پر گرد نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی مثال مومنین سے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسری مثال سراب ہے، دھوکہ بیان کیا گیا کہ دھوکہ کیا ہے، سراب کیا ہے۔ یہ منافقین اور کفار سے متعلق ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال جو یہ کرتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا کام کر لیا اور بڑے عمل ہے ان کے پاس، ان کے اعمال کی مثال ایسے سراب جیسی ہے جیسے پیاسا شخص دور سے کسی روڈ اور سڑک پر جا رہا ہو تو دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، جو ہی قریب جاتا ہے تو نہیں ہوتا، پھر قریب جاتا ہے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ان کے اعمال وہ دھوکہ ہیں جس کو یہ کھائے ہوئے ہیں، یہ دھوکے میں ہیں۔ یہی حال قرآن کہتا ہے کہ کافروں کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نفع بخش سمجھتے ہیں اور دور سے لگتا ہے کہ کوئی چمکتی چیز ہے، مگر وہ چمکتی چیز نہیں ہے، ان کے کسی کام کے نہیں۔ اور موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا جب ایسا منکر، تو وہاں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اس کے جملہ اعمال غبار بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ تو پہلے مومن کے ایمان کی تمثیل بیان کی چراغ کی روشنی سے، دوسری منافق اور کافر کے عمل کی تمثیل بیان کی کہ وہ گرد و غبار میں اڑ جائے گا اور وہ ایک دھوکہ اور سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور تیسری مثال بھی کفار و مشرکین ہی کے عمل کی بیان کی کہ ان کے عقائد کی، کہ ان کے سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی کہ جس طرح سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی، تہ بتہ تاریکی ہوتی ہے، اور اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ انسان کو خود اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آتا، وہ بالکل اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا حالانکہ اس کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے کہ وہ کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اس حد تک سرگرداں ہیں جس طرح سمندر کے نیچے تہ بتہ پانی ہوتا ہے اور وہ تہ بتہ تاریکی ہوتی ہے۔ یہی حال ان کا ہے کہ یہ تہ بتہ تاریکی کا شکار ہے۔ یہ تین مثالیں یہاں پر بیان ہوئیں، اور اس کے ساتھ دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کے دو گروہوں کا مختصر سا ذکر ہے کہ اہل ایمان ہیں۔ بتا دیا گیا کہ اب اہل ایمان، جب دو تین تمثیلیں بیان ہو گئیں کہ ایمان والے یہ ہیں اور کفر اور انکار والے یہ ہیں کہ وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح مطلب تاریکیوں والے ہیں اور ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اڑ جائیں گے ان کے اعمال، تو اب بتایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اعمال کو اخلاص سے کرتے ہیں جس طرح کہ پہلے مثال میں بیان ہوا، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر اخلاص کے فضول اعمال کرتے ہیں، ان کا کہیں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اڑ جائیں گے اور وہ خود بخود تاریکیوں میں ہیں اور تاریکی میں کیے ہوئے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر جا کر 18ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ جو ہم سے ہو سکا اللہ رب العزت کی طرف سے جو توفیق میسر آئی، 18ویں پارے کے مضامین اور جو سورہ نور میں خاص طور پہ معاشرتی حوالے سے، خانگی حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے جو احکامات بیان ہوئے، ان کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان احکامات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔